تو علماء نے خاتون کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتے ہوئے اس میں سے اگر چکھنا چاہے تو چکھ لے کہ آیا کھانے کے اندر نمک کم تو نہیں ہے، کھانے کے اندر مرچی کم تو نہیں ہے، کھانے کے اندر کوئی اور چیزیں اس کی کمی بیشی تو نہیں ہے۔ اور اگر گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ شوہر کی طرف سے ترش روئی ظاہر ہوتی ہے یا غصہ ظاہر ہوتا ہے، تو پھر خاتون کو اس قسم کی چیزیں چکھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک عام انسان کی آسمانی مسائل کے سامنے حیثیت کوئی خاص نہیں ہے، اور کسی ایک بندے کی وجہ سے دین کا بدلنا یا مسائل کا بدلنا یہ کائنات نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام ایسا کامل دین دیا ہے کہ اس دین میں خاتون روزہ رکھ رہی ہے، شوہر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن خاتون کو اپنے شوہر کی عزت کے لیے اور اپنے شوہر کے احترام کے لیے یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ اگر کھانے کے اندر کمی بیشی کا خطرہ موجود ہو تو روزے کے باوجود وہ چکھنا اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون امید سے ہے، پیٹ میں بچہ موجود ہے اور خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر خاتون روزہ رکھے گی تو اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا خطرہ نہیں تو بیماری کا خطرہ ہے، کمزوری کا خطرہ ہے، کسی قسم کا ایسا خطرہ ہے کہ جس سے بچے کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ علماء کرام نے مسئلہ بیان کر دیا کہ ایسی خاتون کے لیے فوری طور پہ روزے رکھنا لازم نہیں، بلکہ وہ ابھی روزے نہ رکھے اور خیر خیریت سے جب معاملات ہو جائیں تو اس کے بعد پھر وہ قضا روزے رکھ لے۔ اسی طرح وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، مرضعہ ہے، یہ مسئلہ بھی ایک عظیم مسئلہ ہے کہ آج کے دور میں خواتین وہ مرضعات نہیں ہیں، بچوں کو دودھ پلانے کی قائل نہیں، حالانکہ ہمارے دین نے بھی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر آیات نازل کی۔ یہ مسئلہ اتنا اہمیت والا ہے کہ قرآن کریم میں اس کے بارے میں ایک نہیں کئی آیات نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے ہیں لیکن بچے موجود ہیں، تو شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نان نفقہ اور خرچہ اٹھائے گا جب تک کہ وہ بیوی اپنے بچے کو دودھ پلاتی۔ اور صرف دین اسلام کی تعلیمات عقل کے پجاریوں کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے، تو اب سائنس بھی دیکھ لیجئے۔ سائنس نے بھی کہہ دیا ہے کہ ماں جب تک بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے تو بچے کے اندر وہ عناصر اور وہ ضروری منرلز، وہ وٹامنز موجود نہیں ہوتے جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہوتے۔ ہمارے ہاں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت شوق تھا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی موجود تھیں، گائے بھینسیں، تو وہ ہمارے جو گائے بھینسیں پالنے والے ہیں، جو بچہ گائے کا پیدا ہو وہ مر جائے، جو بھینس کا بچہ پیدا ہو مر جائے، اور جی وہ سارا جو اس کا دودھ ہوتا ہے وہ دودھ باڑے والے مل کے پیتے۔ تو ایک دفعہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پابندی لگائی کہ آج کے بعد جو گائے بھینس بچہ دے گی اس کا دودھ تم لوگوں کو پینے کی اجازت نہیں۔
یہ دودھ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے بھیجا ہے، تمہارے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد سے عجیب اللہ کی قدرت کہ جس بچے کو ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے وہ بچہ بالکل صحت مند رہتا ہے، وہ مرتا نہیں۔ تو جانور کے اندر جب اتنا فرق آ رہا ہے تو انسانوں کے اندر فرق آنا یہ بھی ایک ضروری بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے اندر اگر روزہ رکھنے سے دودھ کی کمی ہوتی ہے یا ان کو صحت میں کمی آتی ہے یا بیماری کا خطرہ ہے یا کسی قسم کا کوئی ایسی ضروری چیز ہے تو ہمارے دین نے اجازت دی ہے کہ آج روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھے۔ یہ مسائل ہیں اور ان مسائل کا سمجھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی بزرگ ہیں، عمر زیادہ ہو چکی ہے، بیماریاں ہیں جیسے آج کل لوگوں کو ہوتی ہیں، شوگر ہوتا ہے، ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں، کڈنی کے مریض ہوتے ہیں، اور کوئی آدمی کہے کہ بابا آپ مرو یا جیو، آپ نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اور وہ روزہ رکھیں اور غریب دنیا سے چلے جائیں، تو یہ بات غلط ہے، یہ زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی قوت اور اس کی طاقت کے مطابق مکلف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ زیر بار نہیں کرتے۔